آپ کے سامنے ہے، سفیر حسینی کا ماتم ہے۔ کربلا کے شہداء میں جس شہید کو شہید اول کہا گیا ہے اس کا ذکر ہے۔ علماء نے، واعظین نے، مقررین نے، خطباء نے یہی لکھا ہے کہ مسلم مقدمہ کتاب کربلا تھے، دیباچہ سانح نینوا تھے، کربلا کے ہراول دستے کے نگہباں وہی تھے، اور شہدائے کربلا میں آپ کا اولین درجہ یا پہلا درجہ رکھا گیا ہے۔ مشہور بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، مگر کچھ لوگ تاریخ کی ترتیب تو پڑھتے ہیں، تاریخ کی حکمتوں سے ناواقف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب میں نے ابھی تو ایک مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہر آدمی کو آزاد کر دیا ہے، چاہے میڈیا آزاد نہ ہو۔ مصیبت یہ ہے کہ میڈیا غلام ہو چکی ہے اور میڈیا پہ بیٹھنے والا ہر شخص آزادی کا راگ الاپ رہا ہے نا۔ تو اب ہم نے مجلس میں پڑھا کہ مسلم شہید اول ہیں، تو واٹس ایپ یونیورسٹی کے جیالے اپنا قلم تھام کے اور انگلیوں کی گردش سے تھرکتی ہوئی انگلیوں کو گردش دینے کے لیے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے صاحب مولانا کو تاریخ کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ شہید اول تو ہانی بن عروہ ہیں، اس لیے کہ وہ مسلم سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کے جواب کے لیے یہی کافی ہے کہ پھر آپ بھی تاریخ سے نابلد ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے تو قیس بن مصاہر سیداوی اسدی ہے۔ تو یہ تو نقضی جواب ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قیس بن مصاہر سیداوی اسدی بھی شہید ہیں، ہانی بن عروہ بھی شہید ہے، مسلم بن عقیل بھی شہید ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مصاہر سیداوی شہید ہے مگر وہ صرف امام کے قاصد تھے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ہانی شہید ہیں مگر وہ مسلم کے معاون تھے، ہانی معاون تھے، مصاہر اسدی قاصد ہیں۔ مسلم سے ان کا مقابلہ نہ کرو، وہ سفیر حسین ہی نہیں نائب امام بھی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ نائب امام بھی ہے۔ یا رضا مورانوی صاحب کے مصروں سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کربلا میں خالی شہید ہو جانے والا شہید نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیعت میں تحریک پیدا کرنے والا، مطالب بیعت کو اپنے وجود سے جھنجھوڑ دینے والی، خط انکار کے کھینچ دینے والی ذات کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ اس لیے شہید اول کا جو رتبہ ہے وہ مسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ دوسروں کو شہید اول کہنا ممکن ہے کہ مسلم کی توہین ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا ان کو شہید مانا ہے، دوسروں کو ان کی شہادت سے انکار نہیں ہے، ان کی عظمتوں سے انکار نہیں ہے، لیکن عظمتوں کے ترازو کو اتنا بلند نہ کر دیجئے کہ پھر مسائل پیدا ہونے لگ جائیں۔ اس لیے کربلا کو حکمتوں کے آئینے میں سمجھیے۔ امام نے مسلم کو خالی سفیر نہیں بنایا، نائب بنایا، لفظ بدلوں، نائب ہی نہیں بنایا بلکہ حسین کا دست راست بنایا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب جو حسین کے ہاتھ کی حیثیت ہے وہی مسلم کے ہاتھ کی حیثیت ہے، اس لیے کہ مسلم اپنے ہاتھ پر اپنی بیعت نہیں لے رہا ہے، اپنے ہاتھ پر حسین کی بیعت ہے۔ اپنے ہاتھ۔ لہذا اب مسلم کا ہر عمل مسلم کا عمل ہے مگر حکمت حسین کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، عصمتوں کے آئینے سے دھلا ہوا ہے۔
امامتوں کی تصویر کا نکھار ہے اور مقصد کربلا کا ترجمان بن کے آیا۔ اس لیے مسلم کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلم اس مجاہد کا نام ہے جس نے تحریک کربلا میں پہلا قدم رکھا اور اپنی ذات میں کربلا کی تمام صفات سمیٹ لیے۔ اگر دنیا صرف مسلم کو سمجھ لے تو جو مقدمے کو سمجھ لے وہ پوری کتاب سمجھ لے۔ یہ انتخاب حسین ابن علی تھا میرے عزیز، عظمت مسلم پہچانیے۔ حسین نے اپنا سفیر نہیں بنایا خالی، بلکہ اپنا نائب بنایا۔ اب گفتگو کا آغاز اسی موضوع سے ہے، مسلم بحیثیت نائب امام، مسلم بعنوان سفیر حسین نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو، مسلم بحیثیت نائب امام۔ تاریخ کے پیرائے میں حسین کی لفظوں نے کائنات پر اس حکم کو اجاگر کر دیا، کوفے والوں میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میرا معتبر ہے، میرا معتمد ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، مسلم بن عقیل ہے۔ یہ حسین کی لفظیں ہیں جو حسین نے تحریر فرمائی اور مسلم کو بھیجا۔ میں آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج مقصد آل محمد کو نہ سمجھنے والے، عقل و خیرت کو بالائے طاق رکھنے والے، جذبات کا راگ الاپنے والے جذباتی، علم سے بے بہرہ افراد، حکمتوں سے نابلد افراد، مقصد کربلا سے نا آگاہ نا واقف افراد ہمیں یہ کہنے لگے کہ حضور معصوم کا نائب تو صرف معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم کو نیابت امامت کا حق نہیں ہے۔ کمال ہے، یہ عزادار قوم عزاداری کے پہلو میں بیٹھ کر غداری والی باتیں کرتی ہے۔ معصوم کا نمائندہ معصوم ہوتا ہے، معصوم کا نمائندہ معصوم ہوتا ہے۔ اگر یہ قانون کلی ہے تو پھر یہ بتاؤ امام حسین نے دو معصوموں کے ہوتے ہوئے، آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، دو معصوموں کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ گلشن عصمت میں معصوموں کی کمی تھی، قندیل امامت میں اجالوں کی کمی تھی۔ عصمت کے شہزادے تو تھے، حسین کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دو دو معصوم تھے۔ مولا معصوم کا نمائندہ معصوم ہوتا ہے تو سید سجاد کو کوفہ بھیج دیجئے، امام باقر کو کوفہ بھیج دیجئے۔ کہ تاریخ کو یہی تو بتانا ہے کہ معصوم جب چاہے اپنا نائب معصوم کو بنائے، اور جب قوم کا شعور بیدار کرنا ہو تو غیر معصوم کو نائب بنا کے ایک رسم ایجاد کر دے، ایک قانون ایجاد کر دے کہ غیر معصوم بھی نائب امام ہو سکتا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یزیدی سلطنت علم و آگہی سے بے بہرہ ہو کے شریعت کے پر کترنے لگ جائے، اس وقت معصوم جانتا ہے کہ کس کے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ میرا جملہ بات ہو، کس کے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مطالبہ بھی عصمت سے عصمت کا تھا۔ 25,000 خطوط یا تاریخ طبری کی روشنی میں 18,000 سے لے کر 25,000 تک کے خطوط جو کوفے والوں نے لکھے ہیں، اس کی مشترکہ عبارت یہ تھی، اس کا ملا جلا مفہوم یہ تھا، اس کے ملے جلے الفاظ یہ تھے، مولا کھیتیاں پک گئی ہیں، پھل تیار ہو گئے ہیں، سبزے لہلہانے لگے ہیں، آپ آ جائیے۔ کیا امام پھلوں کا رس پینے والا تھا؟ کیا امام سبزوں کے لہلہانے کے چکر میں نعوذ باللہ آنے والا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ کنایہ تھا اس بات کا کہ زمین سیاست ہموار ہو چکی ہے، عصمت کی قیادت کے لیے آپ تشریف لے آئیے، عصمت کی قیادت کے لیے آپ تشریف لے آئیے۔
تو بلایا کس کو تھا؟ معصوم کو۔ بلایا کس کو تھا؟ امام کو۔ بلایا کس کو تھا؟ فرزند رسول کو، دلبند بطول کو، علی کے بیٹے کو۔ اسے بلایا تھا جو آغوش وحی میں پروان چڑھا ہے، فرشتے جس کی گہوارہ چنبانی کرتے ہیں، جس دہلیز پر ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، انبیاء جس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس مقدس آنگن کی پلی ہوئی ذات حسین ابن علی کا مطالبہ تھا۔ تو جانا کس کو چاہیے تھا؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جانا کس کو چاہیے تھا؟ بھائی جس کو بلایا اس کو جانا چاہیے تھا۔ جب معصوم کو بلا رہے تھے تو معصوم کو جانا چاہیے تھا۔ یہ کون سی منطق تھی کہ بلایا معصوم کو جا رہا ہے، بھیجا غیر معصوم کو جا رہا ہے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، بلایا معصوم کو جا رہا ہے، بھیجا غیر معصوم کو جا رہا ہے۔ 25,000 خطوط کو بھیجا گیا جس میں لکھا گیا مولا آ جائیے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، 25,000 خطوط میں یہی تو آواز تھی، السا السا الاجل الاجل۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، نہیں لفظوں کو بدل دوں، حد ادب مانے بزرگان تشریف فرمائیں، لیکن نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو خط لکھے جاتے ہیں ان خطوں کی اپنے اپنے قسمیں ہیں۔ یہ جو 25,000 خطوط ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے لکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہنے والوں کا نے لکھے ہیں، جو چاہت کا دم بھرتے ہیں وہ لکھ رہے تھے۔ تو زبان محبت میں جو لکھا جاتا ہے اسے شریعت کے آئینے میں عریضہ کہتے ہیں، زبان مودت میں عریضہ کہتے ہیں۔ ارے ہر خط کو خط نہیں کہتے، کسی خط کو پریم پتر بھی کہتے ہیں، کسی خط کو لو لیٹر بھی کہتے ہیں، کسی خط کو محبت نامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ خط کے لیے ہیں، مگر محبوب کے بدلنے سے نام بدلتا ہے۔ تاریخ اسے خط لکھے گی، تاریخ کا نظریہ کچھ اور ہے۔ میں جس نظریے سے دیکھتا ہوں عریضہ کہہ سکتا ہوں۔ ارے محبت مؤنث تھوڑی ہو گئی ہے۔ ارے بھائی محبت خالی مؤنث کے دائرے سے مربوط تھوڑی ہے، کسی خاص پلو کا نام محبت تھوڑی ہے۔ محبت تو عام ہے نا، الفتیں تو عام ہے، اور عصمت سے محبت۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، امام وقت سے محبت۔ اس کا مطلب یہ کہ خط لکھے گئے تھے، خط میں مطالبہ بھی یہی تھا کہ مولا آپ آ جائیے۔ ایک جملہ اور بڑھا دوں، کوفے والوں نے جو خطوط لکھے تھے، خط عقیدت میں لکھا تھا یا ضرورت میں؟ میں وسیع بھائی کی طرح پوچھوں گا نہیں کسی سے، میں تو خود ہی بتاؤں گا۔ وہ بزرگ عالم دین ہے، ان کو زیب دیتا ہے پوچھنے کے لیے۔ میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، ہے نا؟ وہ بزرگ عالم دین ہے، ان کا حق۔ لیکن عقیدت میں لکھا تھا یا ضرورت میں؟ اگر کوئی کہے کہ عقیدت میں لکھا تھا تو 2 عصمتوں کی عقیدت تو یہ پہلے بتا چکے ہیں 40 ہجری میں۔ بھئی 40 ہجری میں مولا کائنات کے ساتھ کوفے میں کیا ہوا؟ امام حسن کو کن حالات سے گزر کے صلح کی دہلیز پہ قدم زن ہونا پڑا؟ ان تاریخ ان حالات کو جانتی۔ اگر اتنے ہی عقیدت مند تھے تو جو علی و حسن کے نہ ہوئے وہ مسلم کے ہوں گے؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ کسی کے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدت میں نہیں لکھا تھا۔ اب کیا لکھا تھا؟ ضرورت میں۔ کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے جب 42 ہجری میں یہ کاروان عصمت 36 میں آیا تھا، 42 میں کاروان عصمت واپس مدینے کوچ کر گیا، امام کی شہادت ہو گئی 40 میں۔ 41 کے آخر میں یا 42 کے شروع میں امام حسن کو حالات نے صلح کر، حاکم جو بھی آ رہا ہے، گورنر جو بھی وہ شام سے آ رہا ہے، شام اور کوفے کے درمیان ایک خوف کا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے۔ کوفے والوں کو جو ڈر لگتا ہے وہ صرف شام کی فوج سے لگتا ہے۔ ہوا بنا رکھا ہے، ڈرا رکھا ہے، خوف پیدا کر رکھا ہے، وحشت پیدا کر رکھی ہے، اور خالی پیدا نہیں کر رکھی ہے، ہر حاکم نے کوفے والوں کے ساتھ وہی کیا
جس کے وہ مستحق تھے. عصمت کو چھوڑ کے ضمیر بیچو گے تو ظلم کی چکی میں تو پسنا پڑے گا. میرا جملہ واضح، ظلم کی چکی میں تو پسنا پڑے گا نا. نتیجہ یہ ہوا کہ ابن زیاد کا جو گورنر آیا، ایک اردو کا لفظ بولا جاتا ہے، اس نے اٹھتے جوتی بیٹھتے لات. جو گورنر آیا اس نے تلوار کے پر تولے، قتل و غارت گری عام، بچوں کو یتیم بنایا، خواتین کو بیوہ بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آیا ظلم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ 18 برسوں میں 42 سے 60 ہجری تک کوفہ ظلم و جور کا محور بن گیا. کوفے کی پوری وادی جبر و ستم سے لبریز ہو گئی. اور جب کوئی علاقہ ظلم کی زد میں آ جائے تو انسانیت سے سکنے لگتی ہے، بشریت تڑپنے لگتی ہے، ضمیر آدمیت دہائی دینے لگتی ہے، انسانیت لرزہ بر اندام ہوتی ہے، اور فطرتوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی ظلم سے نجات دے دے. تو فطرت بتاتی ہے کہ قدرت اسی کو بھیجے گی جسے لباس عصمت زیب تن کیا ہے. میرا جملہ واضح ہو جائے. یعنی اگر کوفے کے بھری ہوئی ظلم و جور کی وادی کو کوئی ظلم سے خالی کر سکتا تھا تو وہ معصوم تھا. معصوم کی قیادت تھی، عصمت کی قیادت تھی. اس لیے کوفے والے تڑپ کے کہہ رہے تھے مولا اب آپ آ جائیے، ہمیں ظلم سے بچا لیجئے. امام نے کائنات کو بتایا جب بھی دنیا ظلم و جور سے بھرے گی عصمت کے ظہور کا تقاضا کرے. جب بھی دنیا ظلم و جور سے لبریز ہوگی، تڑپتی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی بشریت، سسکتے ہوئے افراد، آہوں کی ترجمانی یہ ہوگی کہ عصمت آ جائے، معصوم ہاتھوں میں قیادت چلی جائے. ظلم سے اب ہم نبرد آزما نہیں ہو سکتے. حالات نے ہمیں گھٹنوں کے بل ٹکنے پر مجبور کر دیا ہے. اب کوئی عصمت کا شہزادہ آ جائے جو وادی ظلم سے نکال کر عدل و عدالت کی حکومت قائم کر دے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلایا اسی لیے تو عصمت کو تھا. اب میرے توجہ کیجئے گا، بلایا عصمت کو تھا تو اب جانا بھی عصمت کو چاہیے تھا. مگر میرے عزیز ایک جملہ یاد رکھیے گا، کوفہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے، کوفہ تہذیب کا نام ہے، کوفہ ایک تمدن کا نام ہے، کوفہ ایک سماج کا نام ہے، کوفہ ایک کلچر کا نام ہے. کون سا سماج، کون سا کلچر؟ غداروں کا کلچر، عیاروں کا کلچر، مکاروں کا کلچر، دین فروشوں کا کلچر، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا کلچر، شریعت کو پامال کرنے والوں کا کلچر، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا سماج، مخالف قرآن کے پہلو میں بیٹھ جانے والوں کا سماج، عصمت کے دشمنوں کا سماج، ضمیر بیچنے والوں کا سماج، سکوں کی کھنک میں ناچنے والوں کا سماج، دولت کے دھارے میں بہہ جانے والوں کا سماج، ثروت کے پجاریوں کا سماج، عقیدے کے بیچنے والوں کا سماج، نائب امام کا احترام نہ کرنے والوں کا سماج. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اب بتائیے جو نائب امام کا احترام نہیں کرتے وہ امام باڑوں کا کیا کرتے؟ جو شریعت کا نہیں کرتے وہ مسجدوں کا کیا کرتے؟ جو قرآن کی آیتوں کا نہ کرتے وہ مسلم کرتے. بھائی میرا جملہ واضح ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ جب سماج آیتوں کو بیچنے پہ لگ جائے، قرآن کا مذاق اڑانے پہ لگ جائے، مسجدوں کی نیلامی پہ آ جائے، امام باڑوں کے بیچنے پر آ جائے، عبادت گاہوں کے ذمہ دار متولی بن کے وقت کی جائیدادوں کے کھانے پہ آ جائیں، مال امام کے لوٹنے پہ آ جائیں، اپنی رائے ابن زیاد کی پیٹی میں ڈالنے لگ جائیں. اپنے پیٹ میں مال حرام بھر کے ابن زیاد کی پیٹی میں اپنا ووٹ ڈال کے
شریعت کا مذاق اڑا کے ذمہ داران مملکت، ذمہ داران جب بک جائیں، عام آدمی نہیں، جب مسجد کا متولی بک جائے، جب امام باڑے کا ذمہ دار بک جائے، جب ممبروں پہ بٹھانے والے بک جائیں، جب مسجدوں میں تنخواہ دینے والے بک جائیں، جب امام کا مال لوٹنے والے بک جائیں، اس سماج سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ نام کچھ بھی رکھ دیجئے، علاقہ کوفے کا ہی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ علاقہ تہذیب، کوفہ تہذیب کا نام، ایک کلچر کا نام، ایک سماج کا نام۔ یہ سماج جہاں جہاں ڈیولپ ہوگا وہ سماج کوفے سے متصف کیا جائے گا۔ ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس ملک میں نائب امام کا احترام باقی ہے، تو کوفے کے علاقے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں، ورنہ چرسیوں اور افیمچیوں کے علاقے میں کوفہ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ مرجعیت کی توہین ہو رہی ہے، نائب امام کی توہین ہو رہی ہے۔ جس علاقے میں مسلم جیسے نائب امام کی توہین ہو، علاقہ کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، کوفے کی نجاستوں سے عبارت آمیز ہے۔ کتنا ہی پاکیزہ علاقہ ہو، کتنا ہی شہرت کا متحمل ہو، کتنا ہی نیک نامی کا عنوان قرار دے، مگر جہاں جہاں بزدلی پنپنے لگے، جہاں شجاعتوں کا دم گھٹنے لگے، جہاں شہرت کی دہلیز پہ چڑھنے کے متمنی شریعت کو پامال کرنے لگ جائیں، جہاں قرآن کی آیتوں سے بے بہرا ہو جائیں، جہاں خود غرضی کا بازار گرم ہو جائے اور نتائج یہ ہو کہ نائب امام کے ساتھ ہو مگر چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوفے میں نمازی نہیں تھے، نمازی نہ ہوتے تو مغرب میں مسجد چھلکتی نہ، نمازی تو تھے مگر نمازوں میں استقامت نہیں تھی۔ آج جملہ واضح ہو جائے، نمازی تو تھے مگر نمازوں میں استقامت نہیں تھی۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جانتے ہیں کہ مسلم نمازی ہے، ابن زیاد شرابی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ نمازی کو چھوڑ کر شرابی کے پہلو نہیں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ ابن زیاد کے ساتھ چلے گئے، نمازی مسلم کو چھوڑ دیا۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ کوفہ تو مسلمانوں سے چھلک رہا تھا مگر حقیقی مسلم سے کوفہ خالی تھا۔ آئے جملہ واضح ہو جاتا، کوفہ تو مسلمانوں سے چھلک رہا تھا مگر ان مسلمانوں میں مسلم ایک ہی تھا، ایک ہی مسلم تھا۔ اور اب مسلمانوں کی غداری کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی مسلم تھا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اب بچا کیا ہے اسلام کے دامن میں؟ اب بچا کیا ہے کوفے کی تہذیب میں؟ اب رہ کا گیا ہے کوفے کے سماج میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ کہیں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ میرا مولا کہاں ہے؟ کا خط لکھ کے بلا رہے ہو، معصوم آ جائے۔ اب میں جواب دینے لگا ہوں، مولا جب بلایا معصوم کو تھا تو آپ کیوں نہیں گئے؟ نائب امام کو کیوں بھیجا؟ کہا جب جب قوم ہمیں پکارے گی، ہم سماج کی دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو محسوس کریں گے کہ ان کی رگوں میں امامت کے احترام کا شعور ابھی بیدار ہے کہ نہیں۔ پہلے ہم نائب امام بنا کے غیر معصوم کو بھیجیں گے، اگر غیر معصوم کے سامنے جھک گئے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ اگر اس قوم نے غیر معصوم کا احترام کر لیا، بحیثیت نائب امام مسلم کو تسلیم کر لیا، اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، یاد رکھیے گا غیر معصوم بیعت نہیں لے سکتا، غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے، معصوم کی بیعت ہوتی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، بیعت معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے۔ تقلید مقدمہ ہے بیعت کرنے کا۔ جنہیں تقلید نہیں آتی وہ بیعت کیا کریں گے؟ جنہیں تقلید
تقلید تیاری ہے عصمت کے ادراک کی، تقلید تیاری ہے عصمت کے احترام کی، عصمت کے ادراک کی، امامت کے فہم کی۔ جب تمہاری سمجھ میں گناہگار نائب نہیں آتا تو عصمت کا شہزادہ کہاں سے آئے؟ اس لیے کہا پہلے نائب امام کی تقلید کر کے اپنے کو اس لائق بنا لو کہ جب امام آئے تو جلدی سے قبول ہو جاؤ، جلدی سے تم قبول کر لیے جاؤ۔ اس لیے مسلم نے خود بیعت اپنے لیے نہیں لی تھی، اپنے لیے لیتے تو تقلید کراتے۔ یہ حسین کا ہاتھ بن کے گئے تھے تو بیعت عصمت کے لیے لے رہے تھے۔ غور کر لیا آپ نے؟ یعنی جب قوم امام کو پکارے گی تو امام خود نہیں آئے گا، پہلے غیر معصوم کو نائب بنا کے بھیجے گا۔ اور آسان کر دوں میرے لفظوں کو تاکہ میرے نوجوان دوستوں کے سمجھ میں بات قاعدے سے آ جائے۔ امام حسین کہاں ہیں؟ مکے میں۔ خطوط کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوفے سے۔ کوفے والوں کی نگاہوں کی نسبت سے حسین غیبت میں ہے۔ حسین غیبت میں۔ کوفہ عریضہ لکھ کے کہہ رہا ہے مولا مکے کی غیبت سے کوفے میں ظہور کر دیجئے، مکے کی غیبت سے کوفے میں ظہور کر دیجئے۔ کیسے ظہور کریں؟ کہ ہم چلا تو رہے ہیں الساء الاجل، لکھ تو رہے ہیں عریضے، بلا تو رہے ہیں آپ کو، آ جائیے۔ میرے مولانا کہا ٹھیک ہے رکو، تمہاری الساء اور الاجل کی آواز پر میں ابھی غیبت میں ہوں، چاہتا ہوں کہ ظہور کر جاؤں، مگر میں نے قانون یہ بنایا ہے کہ جب سماج معصوم کو بلائے تو غیر معصوم کو نمائندہ بنا کے بھیج دو، اور دیکھو ابھی ان میں اس کے احترام کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر کوفے نے مسلم کو بعنوان نائب امام تسلیم کر لیا ہوتا تو غیبت کی وادی سے حسین ظہور کر جاتے، غیبت کی وادی سے حسین ظہور کر جاتے، مگر چونکہ کوفے والوں نے زمینہ ہموار نہیں کیا عصمت کے لیے۔ اور لفظ بدل دو، یہ جو کوفے والے لکھ رہے تھے کہ مولا آ جائیے، یہ انتظار کی علامت تھی کہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیے، کھیتیاں پک گئی ہیں، زمین سیاست ہموار ہو گئی ہے۔ مگر ایمان سے بتاؤ کوفے والوں نے عریضوں میں انتظار تو لکھا تھا، مگر زمین حقیقت پر کوئی انتظام بھی تھا یا نہیں؟ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، کوئی انتظام تھا کہ نہیں؟ دیکھیے انتظار کا لازمہ انتظام ہے، انتظار کا لازمہ انتظام ہے۔ خطیب کا سے وعدہ لیا گیا مولانا آپ کو اس تاریخ میں مجلس پڑھنی ہے، بس چھوڑ دیا وعدہ لے کے۔ اگر خطیب کے سے وعدہ لے لیا ہے اور اس کے وعدے پر اعتبار ہے تو بلانے والا گھر میں انتظام رکھتا ہے۔ بڑے آسانی سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے خطیب سے کہا مولانا فلاں تاریخ کو مجلس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کہا حضور گاڑی کر لیجئے گا۔ کہاں آئیں گے؟ کہا یہاں آئیے گا۔ ہو گیا وعدہ، کہہ دیا گیا۔ اب گھر پہ جانے سے پہلے انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولانا آ رہے ہیں، کہاں رکیں گے؟ اس روم میں، اسے صاف کرو، اس پہ نئی چادر بچھاؤ، دیکھو صابن تولیہ لا کے رکھو، دیکھو مولانا کی کوئی ضرورت کا سامان چھوٹ نہ جائے۔ یہ انتظام کیوں ہے؟ کہ جس کا انتظار ہے اس کا اعتبار ہے، اور جس کے آنے کا اعتبار ہے اس کے لیے انتظام ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ جس کے آنے کا انتظار ہے نا وہ ہے ملا، اسے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گیا، جو کھلا دیا کھا لیا، جہاں کا نماز پڑھو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ غصبی تو نہیں، چادر سے خمس نکلا ہے کہ نہیں، جس گھر میں لٹا رہے ہو وہ غصبی تو نہیں،
جہاں مصلی دے رہے ہو عبادت کرنے کے لیے وہ غصبی تو نہیں؟ جو کھانا دے رہے اس کا خمس نکلا کہ نہیں؟ جو پانی پلا رہے وہ صاف و شفاف ہے کہ نہیں؟ جو چائے پلا رہا ہے اس کا خمس نکلا کہ نہیں؟ دودھ کہیں اور سے تو نہیں آیا ہے؟ ہاں، گوشت جھٹکے کا تو نہیں آیا ہے؟ ساری احتیاط برتی گئی ہے، کیوں؟ کہ عالم دین آ رہا ہے۔ ارے میں جملہ کہتا ہوں عالم دین تو آپ کا احترام ہے، میں کہتا ہوں آپ ملا کو بلا رہے ہیں، ملا کے لیے ساری سہولتیں ہیں، مگر ملا کی مجبوری یہ ہے کہ جہاں بٹھاؤ کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ ملا کو کچھ پتا نہیں ہے، مگر جس امام کا احترام کر رہے ہو، انتظار کر رہے ہو، ملا کو کچھ پتا نہیں، مولا سے کچھ چھپا نہیں۔ مولا سے کچھ چھپا نہیں۔ وہ وہاں نہیں بیٹھے گا جہاں غصب کی زمین ہے، وہ اس چادر پہ نہیں بیٹھے گا جس کا خمس نہیں نکلا ہے، وہ کھانا نہیں کھائے گا جس میں مال امام ادا نہیں کیا گیا۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور یاد رکھنا میرے مولا کو سب سے زیادہ نفرت تو غصب سے ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، غاصبوں سے ہے۔ ارے جو نبی کے پہلو میں نبی کی 2 گز زمین کو غاصبوں سے لے لے گا، وہ پورے امام باڑوں کے کھانے والوں کو کہاں چھوڑنے والا؟ تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے تو میرا امام وہیں حملہ کرے گا جہاں پہلو رسول میں غاصب ہوں گے۔ یعنی امام کا مزاج یہ ہے کہ میں پرانے غاصبوں کو نہیں چھوڑوں گا تو نئے کیسے بچیں گے؟ آئے جملہ واضح ہو جاتا۔ جب بڑے بڑے حاکم مزاج غاصبوں کو نہیں چھوڑوں گا تو حکومت کے تلوے چاٹنے والے چوروں کو کیسے بخشوں گا؟ ارے جب بوڑھے غاصب نہیں بخشے جائیں گے تو اس وقت کے جوان کیسے چھوڑے جائیں گے؟ لفظ بدلوں، ارے جب مردے نہیں بخشے جائیں گے تو زندہ کیسے چھوڑے؟ جب امام نبی کے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑے گا تو اپنے عزاداروں کو کیسے چھوڑے گا؟ ارے جب مدینۃ الرسول میں 2 گز زمین والے نہیں بخشے جائیں گے تو پورے امام باڑوں پہ قبضے، پوری وقت کی جائیدادیں، پورے مسجدوں پہ قبضے۔ یاد رکھنا یہ امام سب سے پہلے جو دشمن ہے وہ غاصبوں کا ہے۔ غاصب اپنا ہو تو وہ بھی سنبھل کے رہے، غیروں میں ہو تو وہ بھی سنبھل کے رہے۔ غصب نام امام زمانہ ایک بلند ترین نعرہ نہیں چھوڑے گا امام۔ جب امام آئیں گے غاصبوں کی نکیل کھنچ جائے گی، مر گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، مردہ ہو گئے، پھر بھی نکالے جائیں گے۔ مولا اب تو سب ختم ہو گئے۔ کہا جسم ختم ہوا ہے، غصب کا مزاج ختم ہے۔ غصب کی عادت نہیں ختم ہوئی ہے، سرشت میں جو غصب کی عادت بسی ہوئی ہے، امام وقت وہ طبیب وقت ہوگا جو اس بیماری کا مردوں میں بھی علاج کرے گا تو زندوں میں کیسے چھوڑ دے گا؟ جس کا اعتبار، جس کا انتظار ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں مجھے بتائیے کوفے والے جس امام کا انتظار کر رہے تھے انہیں امام کا انتظام تھا کہ نہیں؟ وہ امام کے لیے آمادہ تھے کہ نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے زبانوں پہ یہ تھا الساء الاجل، چیخ رہے تھے مسجدوں میں کہ مولا آ جائیے،
عریضوں میں لکھ رہے تھے کہ مولا آ جائیے، مگر انتظام کچھ نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، عصمتیں عریضوں کی کثرتیں نہیں دیکھتی، اخلاص کے اعلان دیکھتی، مخلص افراد دیکھتی، مخلص افراد دیکھتی۔ لکھا مولا آ جائیے، بہت خوبصورت 4 مصرے رضا سرسوی صاحب کے ہیں، چاہتا ہوں کہ اس مقام پر عرض کرتا ہوں۔ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بسانے کے یہی تو علاقے ہیں، محبتوں کی پناہ گاہیں یہی تو 4 علاقے ہیں۔ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو بتاؤ جس کو، وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کوفہ طلب کر رہا ہے، مولا آ جائیے۔ انتظام تھا؟ کوئی انتظام نہیں تھا۔ انتہا یہ ہے، توجہ سے جملہ سنیے، تاریخ کے پس منظر میں انتہا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی انتظام امام وقت کو بلانے کا نہیں تھا، خالی لبوں پہ انتظار تھا۔ اور یہ کسی قوم کے بے شعور ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ عصمت کو عریضے لکھ کے بلا رہی ہو اور اپنا گھر اس لائق نہ ہو کہ وقت کا امام آ جائے تو کہاں نکلے۔ گھروں میں بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، چچا اور ماموں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، بھتیجوں اور بھانجوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیے، وہ سماج جو اپنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے، کیا اس کی دہلیز پر امام وقت چڑھے گا؟ کیا اس کے گھر میں امام وقت قدم زن ہوگا؟ کیا اس گھر میں امام وقت آئے گا؟ نہیں میرے عزیزوں۔ تو بلانے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، بتانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لینا کہ اگر وہ آ گیا تو پھر کہاں رہے گا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، مولانا فیروز صاحب بہت خوبصورت جملہ اس مقام پہ کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے مسلم کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے نہیں مارا ہے، بلکہ کوفے کی بزدل خواتین نے مارا ہے۔ کوفے کی بزدل خواتین نے مارا ہے، اس لیے کہ جب لوگ مسلم کے ساتھ گئے، مائیں آگے بڑھیں، ابن زیاد کے خوف سے بیٹوں کا دامن تھام کے لے آئیں، بیویاں گئی شوہروں کو پکڑ کے لے آئی، بہنیں گئی بھائیوں کو پکڑ کے لے آئی۔ جس سماج میں عورت بزدل ہو جائے وہاں نائب امام شہید ہو جاتا ہے۔ مرجعیت اور نائب امام کے دشمنوں کی تاریخ کھنگالنا، اگر شجاع ماؤں کی اولاد ہوتی تو کبھی مرجعیت کی مخالفت نہ کرتی، بزدل ماؤں کی اولادیں۔ بزدل ماؤں کی اولاد، کوفے میں بزدل خواتین پنپتی رہیں، امامت کا نائب تڑپتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس سماج میں عورت بزدل ہوگی اس سماج میں مرد کو جام شہادت نوش نہیں کیا جا سکتا، شرف شہادت اسے نہیں مل سکتا۔ اگر آج بھی قوم یہ چاہتی ہے کہ مرد شہادتوں کے اس منزل پر قائم ہو جائیں تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھر سے بزدلی کا خاتمہ کر دیں، اپنے گھر سے بزدلی کا خاتمہ کر دیں، ورنہ نتائج تاریخ کے آئینے میں آپ کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس مقام پر سوچا کرتا تھا کہ 4000 توابین نے جب واقعہ کربلا کے بعد انقلاب کی آواز بلند کی، یا لسارات الحسین کا نعرہ بلند کیا،
انتقام خون حسین کی آواز بلند کی تو تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا ہے کہ 4000 توابین نے پہلے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. بھائی میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے. 4000 مردوں نے بیویوں کو طلاق دیا. ارے تم شہادت کی منزل پہ جا رہے ہو, انہیں طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہ طلاق ان کے جرم کی سزا ہے. اگر انہوں نے مسلم کا ساتھ دینے سے نہ روکا ہوتا تو آج لعنت, طلاق کی لعنت ان کے گلے کا توق نہ بنتی. تو طلاق بھی وہی مرد دے سکتا ہے جو گاڑیوں کی بھیک مانگ کے جہیز میں نہ لایا ہو. طلاق بھی وہی دے سکتا ہے جس کے دست و بازو میں اتنی قوت ہو کہ بیوی اور بچوں کو پال سکے. سسرال کی دہلیز پہ ٹکڑے توڑنے والے ان مردوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ غلط خواتین کو طلاق دے سکے. چار چکا مانگنے والا نوجوان بیوی کو طلاق دے گا؟ دو پہیے کا بھکاری, سونے کا مانگنے والا سوداگر, دولت کا مطالبہ کرنے والا نامرد, کیا یہ مرد جو جہیز کا مطالبہ کر کے اپنی غربت کو چھپا رہا ہے بیوی کی دولت پہ اترانا چاہتا ہے, کیا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جب بیوی روکے گی تو رک جائے گا یا اسے 2 دھکے دے کے آگے بڑھ جائے گا؟ جب پہلے ہی دن غلامی کا توق دولت کے چکر میں گلے میں ڈال دو گے تو شہادت کا شرف کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا شرف؟ 4000 توابین نے طلاق دے کے بتایا ہم نے دولت سے شادی نہیں کی تھی, مجبوراً ہم نے بزدلی کو گلے لگا لیا تھا. اب شعور بیدار ہو گیا ہے تو سب سے پہلے بزدلی کا خاتمہ کرے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر شرف چاہتے ہو تو بزدلی کی جڑیں کاٹ دو. غلط عورت رسول کے گھر میں آئے تو مصیبت بن جاتی ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے. اور میں تو قرآن کے آئینے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب نوح اور جناب لوط کے گھر غلط بیویاں آ گئی تھی. ابھی آپ کا ذوق سماعت ہے کہ نبی کا گراف بڑھا کر آپ آگے چلے جائیے. میں تو خطابت میں تبرے کی اس تلوار کو نیام میں رکھنا بہتر سمجھتا ہوں. میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو میں تو قرآن کی روشنی میں 2 نبیوں کی بات کر رہا تھا کہ ان کے گھر میں مصیبت آ گئی تو نبی کے لیے مصیبت ہو گئی. تو اگر نبوت کے گھر میں کبھی مصیبت آ جائے اور بزدلی آ جائے تو پھر وہاں پہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چاہے کہ سماج اگر بزدل خواتین کو گھر میں لے آئے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی قوم کو شہادتوں سے ہمکنار ہونا ہے, اپنے وجود کی قربانی دینا ہے. کل ہی تو ہے قربانی کا دن. خاتون خانہ کا کنٹرول اتنا ہے کہ قربانی کا بکرا شوہر اپنی نیت سے تقسیم نہیں کر سکتا. ذرا مرد کہہ کے تو دیکھیں یہ حصہ یہاں نہیں یہاں جائے گا. مجھے ہی کہہ رہے ہیں بہترین تجربہ. صلوات پڑھے محمد راہ. کہتے ہیں شادی نہیں کی تو کیا ہوا, باراتوں میں تو شرکت کی ہے. لہذا گھر کے حالات نہیں ہے تو کیا ہوا, سماج کے حالات سے تو واقفیت ہے. میرے عزیزوں کیا قربانی دے گا؟ ایک بکرے کی قربانی جو دی گئی ہے نا, اس کی بھی 4 ٹانگیں 4 دن فریج میں رکھی رہتی. وہ بکرا بھی جنت میں 4 دن بعد پہنچتا ہے جو پہلے دن قربانی دے چکا ہے.
اس لیے کہ اہل خانہ کا پیٹ بھرے تب تو وہ جنت میں جائے. اسی کا نام قربانی ہے. قربانی تو تمناؤں کے قربان کرنے کا نام ہے, آرزوؤں کے قربان کرنے کا نام ہے. گوشت تھوڑی جاتا ہے, قرآن کہتا ہے. یہ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا گوشت نہیں جاتا بارگاہ میں, خون نہیں جاتا, اچھے اچھے رانگ پیس اوپر نہیں جاتے, اوپر تو نیتیں جاتی ہیں. یہ تو تمہارے گھروں میں بٹتا ہے, اور نیت وہی جانتا ہے کہ فریج میں کون سی ٹانگ کس نیت سے رکھی ہے. کیسے وہ قوم, وہ سماج قربانیاں دے گا جو 10,000 کے بکرے کی قربانی کو بھی مستحقین میں تقسیم کرنے سے شرماتا ہے, جو آپ کا نہیں ہے. اور اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, اصل میں جب آدمی حکومت کے تلوے چاٹنا شروع کر دے تو عقل تو خبت ہو ہی جاتی ہے. وہ آپ سوچتے ہیں کہ آدمی تلوے چاٹے اور عقل مند بن جائے. کبھی تلوے چاٹنے والوں کو عقل مند دیکھا ہے؟ عقل کا ماتمی ہوتا ہے. اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو اپنے گھر کا ذمہ دار نہیں ہو سکا وہ پورے اوقاف کا ذمہ دار ہے. جو 4 دیواری میں قیادت نہ کر سکے اس کے ہاتھ میں پوری جائیدادیں دے دی, اور ظاہر ہے بگڑے ہوئے شہزادوں کے ہاتھ میں مال دیا جائے گا تو پھر بیچا ہی جائے گا, بنایا تو نہیں جائے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد. میرے عزیزوں, قربانی کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں. قربانی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک جملہ کسی زمانے میں کہا تھا, پھر کہہ دوں, موقع ہے, شب ہے. اس سال ایک بکری قربان کر دیجیے. قربانی کے لیے ایک بکری قربان کر دیجیے, چھوڑ دیجیے بکرا. بکرا تو آپ ہر سال ذبح کرتے ہیں, اس سال ایک بکری قربان کر دیجیے. کون سی بکری؟ جو ہر وقت میں کرتی. کوئی بات ہوئی میں, کوئی بات ہوئی میں, کوئی بات ہوئی میں. جس دن یہ انا کی بکری قربان ہو گئی اسی دن ساری قربانیوں کا ثواب مل جائے گا. اور یہ آنا اتنی آسانی سے قربان نہیں ہوتی جتنی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ داد دے رہے ہیں. یہ آنا اتنی آسانی سے نہیں قربان ہوتی جتنی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ داد دے رہے ہیں. اس آنا کی قربانی کے لیے کبھی رشتوں سے الجھنا پڑتا ہے, کبھی خاتون خانہ سے الجھنا پڑتا ہے, کبھی افراد سے الجھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ تکبر کے صنم وقت تک آنا کا صنم نہیں توڑا جا سکتا, تکبر کا صنم نہیں توڑا جا سکتا. تکبر کا صنم توڑنے کے لیے تاریک قلب میں اخلاص کی شمع روشن کرنی پڑے گی. اور یہ شمع اخلاص کہاں سے روشن ہوگی؟ مجلسوں کی کثرتوں سے نہیں, مجلسوں میں شرکت اخلاص سے ہو. منہ دیکھی مروت میں شرکت ضمیر نہیں جھنجھوڑتی. یاد رکھیے, اتنی مجلسیں, اتنے پرووچن جس سماج میں ہو جائیں اس سماج میں خالی لفاظیاں ہوں گی. اس سماج میں لوگ, ذمہ دار لوگ اپنی رائے یزید کی پیٹی میں ڈالیں گے, اپنا پیٹ ابن زیاد کے نام کر دیں گے, دولت کے اسیر بن کے مخالف قرآن کے ہمنوا ہو جائیں گے, ہمدم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں جو شعور بیدار ہونا چاہیے اس کی ابھی ضرورت ہے. اور اس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہم ہر مرحلے میں اسپیشلائزیشن کے قائل ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں منبر پہ بٹھا دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں محراب عبادت میں کھڑا کر دیتے ہیں. نہ محراب میں کردار دیکھا جا رہا ہے, نہ منبر پہ کردار دیکھا جا رہا ہے. نتیجے یہ ہیں کہ کثرت واعظ و نصیحت تو ہے مگر دل میں اخلاص کی شمع نہیں پھوٹ رہی, شعور بیدار نہیں ہو رہا ہے. اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اتنا بڑا انقلاب روشن کیا.
قربانیوں کا آغاز کیا تھا، منصوبے بنائے تھے عصمت کے پاکیزہ ذہن نے، تاکہ کربلا عالم انسانیت کے لیے وہ محور محبت بن جائے، وہ مرکز الفت بن جائے، وہ محبتوں کی آماجگاہ بن جائے، وہ شعور کا محور بن جائے، جہاں ذرہ برابر بھی بے عملی اور بد عملی نہ پائی جائے۔ حسین نے اپنے انتخاب میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے وجود کو دیکھا۔ میرے عزیزوں، بہت گفتگو ہے جناب مسلم بن عقیل کی شخصیت پر، بہت سے سوالات ہیں، بہت مضمون اور میٹر ہے جس پر بولا جا سکتا ہے۔ کیوں مسلم کو بھیجا گیا؟ مسلم نے جا کے کیا کیا؟ جب نائب امام کو بلایا تھا، جب امام کو بلایا، معصوم کو بلایا تھا، تو میں نے صرف دیا، جب معصوم کو بلایا تھا تو غیر معصوم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ بتا دیا جائے کہ جب تک قوم ہمارے نائبوں کا احترام کرنا سیکھے گی، اس وقت ہی ظہور کے لیے زمینہ ہموار ہوگا، اور جب ظہور کے لیے زمینہ ہموار ہوگا، عصمت غیبت کے پردے سے نکل کے تمہارے درمیان میں آ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ عصمت تمہارے پاس آ جائے، ظہور ہو جائے، تو مسجدوں میں الاجل اور الساعہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ موسیٰ صدر فرماتے تھے کہ یاد رکھنا، اچھا سماج وہ نہیں ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے، اچھا سماج وہ ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اگر ایمان کی پرکھ دیکھنی ہو تو مسجدوں میں چھلکتا ہوا مجمع نہ دیکھنا، بازار میں ترازو پہ نظر کرنا۔ اگر جھول نظر آ جائے تو ماتھے پہ سجدے کا نشان ہی کیوں نہ ہو، ایمان ہے، ایمان سے خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی منزل میں دیکھنا کہ حرام و حلال میں تمیز کر رہا ہے کہ نہیں، غصب سے منہ پھیر رہا ہے کہ نہیں، دیکھ کے کھا رہا ہے کہ نہیں۔ ایک جانور بھی جب کھانا کھاتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے کہ تازہ ہے یا باسی ہے، باسی ہوتا ہے تو منہ ہٹا لیتا ہے، تازہ ہوتا ہے تو کھانے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ باسی نقصان دہ ہے، تازہ فائدہ مند ہے۔ مگر یہ انسان ہے کہ لقمہ اٹھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جس کے پہلو میں چاہتا ہے بیٹھ کے کھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک بہترین سماج کی بنیاد، حسینی سماج کے لیے حسینی مزاج تیار کرنا ضروری ہے، اور حسینی مزاج تیار کرنے کے لیے نائب امام کے احترام سے گفتگو شروع ہونا چاہیے۔ لہذا بس میں نے گفتگو کو تمام کر دی میرے عزیزوں۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جہاں مسلم بن عقیل کا ماتم ہوتا ہے۔ کون مسلم؟ حسین کا سفیر مسلم۔ تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی کا یہ سفیر جب کوفے میں آیا، جب کوفے آ رہا ہے، ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، جب کوئی آدمی کسی شہر میں آئے اور عزتوں کے ساتھ استقبال ہو تو راہوں پہ نظر نہیں ڈالی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے کس کس راستے سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ مسلم کا اتنا شاندار استقبال ہوا تھا کہ آپ نے واپسی کے لیے ان راہوں کو نہیں دیکھا تھا کہ مجھے واپس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلم مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور مسلمان پیچھے کھڑے تھے، مگر تاریخ نے دیکھا کہ مسلم اور مسلمان صرف مغرب تک باقی رہے، مغرب کے بعد مسلمان غروب ہو گئے اور مسلم کا سورج طلوع ہو گیا۔ اب تنہا مسلم بچ گئے ہیں۔ نماز عشاء کو مکمل کیا اور اب نکلنے کے بعد جب دیکھا تو غداریاں اپنا کام کر چکی تھی، ضمیر فروشیاں اپنا کام کر چکی تھی۔ لوگوں نے اپنے نائب امام کو دولت کی لالچ میں چھوڑ دیا تھا، سکوں کی کھنک میں چھوڑ دیا تھا، تلوار کی خوف سے چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے مسلم تنہا رہ گئے۔ جب مسلم تنہا رہ گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ مسلم ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ دروازے پہ جا کے بیٹھنا تھا، مومنہ نے دروازہ کھولا، کھول کے کہتی ہے بھائی
بہت خراب ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا، دوبارہ پھر کچھ دیر بعد آئی، دروازہ کھولا تو دیکھا جوان ابھی بھی بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی جوان، میں نے کہا کوفے کے حالات خراب ہے، تو جاتا کیوں نہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا کیا ایک کاسہ آب مل سکتا ہے، مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ملے گا۔ تو آ گئی، اپنے در سے اپنے گھر سے ایک کاسہ آب لے کر آئی، پانی لے کر آئی، مسلم نے پیا۔ پینے کے بعد ایک مرتبہ مومنہ پھر کہتی ہے اے بھائی تو جاتا کیوں نہیں؟ شہر کے حالات بہت خراب ہے، اپنے گھر چلا جا۔ اب مسلم نے سر اٹھا کے فرمایا بی بی یہ تو بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو کا کیا مطلب؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم بن عقیل کوفے میں غریب ہو گیا ہوں۔ ارے جس کا اتنا عالیشان استقبال ہوا تھا وہ مسلم اب غریب ہو گیا ہے، اب یہ مسافر غریب ہو گیا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے تو نے دروازہ کھول دیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا میرے بیت الشرف میں آ جائیے۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم پہنچے، رات بھر مصلی عبادت پہ ادا کیا، رات بھر مصلی عبادت پہ بیٹھے رہے، نماز شب مکمل کی، نماز صبح امام جناب مسلم ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے نماز صبح ابھی مکمل ہوئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ مسلم سمجھ گئے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے شہزادے نے تلوار کے پروں کو تولا، باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہاں نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا میں آپ کو نہ جانے دوں گی، مولا میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ مرتبہ میں جناب مسلم فرماتے ہیں بی بی دوسری طرف ہٹ جاؤ، اس لیے کہ مسلم کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ نامحرم مجھے پکڑنے کے لیے تیرے گھر میں در آئے۔ میں کہوں گا اے غیرت دار مسلم تیری غیرتوں کو سلام، اے سفارت کے غیرت دار مسلم تیری غیرت کو سلام، مگر اے مولا مسلم ذرا کربلا میں 9 و 10 محرم کو آ کے دیکھیے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہے، کوئی سید سجاد کے جگر سے پوچھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم باہر نکلے، اب جنگ کرنا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے قیس بن محمد بن اشعث نے لشکر پہ لشکر منگانا شروع کیا۔ ہاں عزاداروں یہ بنی ہاشم کا شہزادہ ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یاد رکھیے گا۔ شجاعتیں کبھی طاقتوں سے قبضے میں نہیں آتی، طاقتیں تاریخ کہتی ہے کسی نے تیر مارا، کسی نے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے جناب مسلم پہ حملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کوفے کی ناہنجار خواتین نے اپنے چھتوں سے جناب مسلم پہ گرم پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کیا، گرم پانی جناب مسلم پہ ڈالا گیا۔ یہ مسلم پہ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ کہ اس لیے ہے کہ یہ تمہید سانہ نینوا ہے۔ کربلا میں جتنے مظالم ہونے والے ہیں سب کا آغاز ذات مسلم سے ہو گیا ہے۔ اگر خیمے لگیں گے تو خیمے جلیں گے تو گرم پانی مسلم پہ ڈال کے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مسلم کو گرفتار کیا گیا، امیر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، حاکم کے سامنے لایا گیا۔ کسی نے کہا مخدومی صاحب، کسی نے کہا مسلم تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے ہیں ومالی امیر، کون امیر سوا ابا عبداللہ، میرا امیر تو ابا اللہ حسین ابن علی کے سوا کوئی امیر میرا نہیں ہے، میں اس فاسق و فاجر کو سلام کروں یہ ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے مسلم تم سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ مسلم نے کہا ہم بنی ہاشم کے شہزادے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، موت ہمارے گھر کے آنگن میں کھلونا ہے، شہادتیں ہماری میراث ہے۔ تو روایت کہتی ہے کسی نے پڑھ کے پوچھا مسلم کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، کہا ایک کاسہ آب مل جاتا، کاسہ آب پیش کیا گیا۔ جیسے ہی مسلم نے پانی کو منہ سے لگانا چاہا دندان مبارک گرے، پانی مضاف ہو گیا، خون آلود ہو گیا۔ جناب مسلم نے پانی کو زمین پر پھینکا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے فرمایا اب میں حوض کوثر پر رسول کے ہاتھوں سے سیراب ہوں گا۔ میں کہوں گا اچھا ہوا مسلم، ارے تم نے تشنگی کی لاج رکھ لی جو پانی نہیں پیا، اس لیے کہ کربلا میں سکینہ پیاسی رہی، اصغر پیاسا شہید ہوا، تم پہلے تھے
ہے تم نے بھی تشنگی کوئی معراج کو چھو لی۔ روایت کہتی ہے، آخری فقرے سنیے، روایت کہتی ہے جناب مسلم کو اسیر کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں توق خاردار پہنایا گیا، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ حکم یہ تھا دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ مرتبہ جناب مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ شکر شہادت کی نماز جناب مسلم نے ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ نائب امام کا سلام فضا کے دوش پر سوار ہوا، قیامت کی سماعت سے ٹکرایا۔ میرے مولا نے فرمایا وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی میرا بھی سلام قبول کرو۔ پہلو میں عباس بیٹھے ہوئے تھے، تڑپ کے کہتے مولا کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا بھائی مسلم کے سلام کا جواب۔ عباس تڑپ گئے، مولا مجھے میرے بھائی کا دیدار کرا دو۔ مولا بڑا نازک رشتہ ہے، میری بہن کے شوہر کا نام مسلم ہے مولا، ارے میری بہن کے سہاگ کا نام مسلم ہے مولا، ارے میری بہن کے سہاگ کا نام مسلم مولا، مجھے زیارت کرا دو۔ امام نے کہا میری یہ دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ امام نے جیسے ہی انگشت کا اشارہ کیا، عالم کی زمین پست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ عباس نے کیا دیکھا؟ مسلم کھڑے ہیں، بغل میں جلاد تلوار کے پر تول رہا ہے۔ مرتبہ عباس تڑپ کے کہتے مولا اجازت دے دے میں کربلا میں کوفہ چلا جاؤں، کوفے کا تختہ نہ الٹ دوں تو میں عباس نہیں۔ تاریخ کہتی ہے مولا حسین نے عباس کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی میرے شیر ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ میں اتنا سننا تھا، عباس نے نظریں جھکا لی، پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بس ایک اجازت دے دیجئے، دیکھیے دارالامارہ کی چھت بلند ہے، زمین بہت نیچے ہے، مولا اتنے اوپر سے میرا بھائی پھینکا جائے گا، مجھے اجازت دے میں اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لے لوں۔ امام نے فرمایا میرے بھائی عباس ارے تو دارالامارہ کی چھت دیکھ رہا، ذرا زمین کو غور سے دیکھ۔ اب جو زمین کو غور سے دیکھا، ایک دکھیاری ماں اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے ہے، اے میرے لال مسلم آ جا۔ حسین نے فرمایا میری ماں